اس کے اندر کنٹریبیوشن کی عادت آ جاتی ہے, نیک نیتی پہ وہ کام کرنا شروع کر دیتا, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 4 سال 9th 10th پارٹ 1 پارٹ 2 آتا ہے تو وہ عمارت کے جو خد و خال ہیں وہ واضح ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. ناظرین السلام علیکم, میں ہوں عامر سعید اردو پوائنٹ کے ساتھ. یہ پروگرام سکسیس سٹوری کے نام سے, جس میں ہم پاکستان کی نامور شخصیات کو, کامیاب ترین شخصیات کو مدعو کرتے ہیں. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کامیابی کے راز کیا ہیں, کس پروسیس سے وہ گزرے ہیں, اور انہوں نے پرٹیکولرلی کون کون سے سیٹ بیکس یا کہاں کہاں انہیں پرابلمز آئی, ان کو انہوں نے کیسے سالو کیا, ان کو ہم انوائٹ کرتے ہیں. آج کے میرے مہمان بڑے انٹرسٹنگ پرسنالٹی ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے ایک پورا سفر جو یہ بتائیں گے ہمیں کہ کیسے انہوں نے طے کیا. اس وقت یہ 25 ایپیکس کالجز ہیں, گروپ آف کالجز ہیں, ان کے CEO ہیں. ان کا نام ہے رانا عدیل ممتاز صاحب. اور نہ صرف یہ ایک بڑے ماہر تعلیم ہیں, اور لیکن اس کے باوجود ان کا بزنس میں بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو ہم انہیں انوائٹ کرتے ہیں, ان سے سنتے ہیں ان کی سفر اور ان کی کہانی, اور آئی ایم شیور یو کین انجوائے اٹ. رانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں آئے. تو سر یہ بتائیے کہ ہر انسان کہیں نہ کہیں سے تو سفر شروع ہوتا ہے. آپ ماشاءاللہ اس وقت جو ہے وہ بڑے کامیاب سمجھے جاتے ہیں بزنس کمیونٹی میں بھی اور ایجوکیشن فیلڈ میں بھی. تو یہ سفر کہاں سے شروع ہوا سر, اور کیسے آپ نے یہاں تک اس مقام تک کیسے آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا اور اردو پوائنٹ کا بہت زیادہ شکریہ جنہوں نے آج مجھے انوائٹ کیا. جی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں انسان اپنے تجربات سے جو بھی سیکھے, ایون کچھ پڑھ کے سیکھے, کچھ دیکھ کے سیکھے, اس کو ٹرانسفارم کرنا, اس کو دوسروں تک پہنچانا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہوتا ہے. تو اس قسم کے پروگرامز سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہماری جو یوتھ ہے, جو ینگ جنریشن ہے, اس کو بہت موٹیویشن ملتا ہے, اور انسان اپنی زندگی میں جو بھی ایفرٹس کر رہا ہوتا ہے, جو بھی ٹارگیٹڈ ایفرٹس اس کی ہوتی ہیں, اس سے وہ کچھ نہ کچھ لرن کرتا ہے, اور اس لرننگ کو ٹرانسفارم کرنے کا ذریعہ آج کے دور میں اردو پوائنٹ جیسے جو ڈفرینٹ چینلز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو بہت زیادہ مبارکباد آپ کا, اور آپ کی ساری ٹیم کا بہت زیادہ شکریہ. جہاں تک آپ سفر کی بات کر رہے ہیں, بلانگ میں رحیمیہ خان سے کرتا ہوں, اور یس رحیمیہ خان سے, اور وہاں پہ آرمی پبلک اسکول میں میں نے میٹرک کیا. اس دوران لاہور آنا جانا ہوتا تھا. تو یہ بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب لاہور آتے جاتے تھے تو رحیمیہ خان اور لاہور کا بہت بڑا ایک فرق اس دور میں تو بہت ہی زیادہ فرق موجود تھا. ابھی تو خیر وہ کافی ڈیولپڈ سٹی ہے, اور تو کافی وہاں انڈسٹریل سیکٹر ہے, بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی پچھلے سالوں میں. تو بٹ جب ہم میٹرک کے ٹائم ادھر آتے تھے تو ہمیں لاہور بہت فیسینیٹ کرتا تھا. اور جب میں انٹرمیڈیٹ کرنے لگا رحیمیہ خان سے, ICOM سے, تو میں نے والد صاحب سے ریکویسٹ کی کہ میں نے گریجویشن جو ہے وہ میں نے لاہور جا کے کرنی ہے. تو والد صاحب نے مجھے کہا کہ جی وہ صرف ایک ہی شرط میں ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کا میرٹ جو ہے وہ ہیلی کالج آف کامرس کا بنے گا, تو اسی صورت میں آپ لاہور جا کے گریجویشن کر سکتے ہیں, ادروائز آپ کو گریجویشن یہی کرنا پڑے گا. انہوں نے کنڈیشن لگا دی. تو میٹرک تک کو بہت زیادہ پڑھائی پہ فوکس نہیں تھا, بہت زیادہ دھیان نہیں تھا, جیسے ایک لاؤبالی سی عمر ہوتی ہے. اور اکثر میں ینگ جنریشن میں جو بچے 9th 10th میں ہوتے ہیں, میں اکثر ہمیشہ ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ان کی لائف کے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتے ہیں اگر وہ ٹھیک فوکس کر لیں گے ان 4 سالوں میں, جس میں 9th 10th پارٹ 1 پارٹ 2 انٹرمیڈیٹ شامل ہے, تو وہ ساری زندگی اس سے وہ فائدہ اٹھا پائیں گے. آپ پڑھائی پہ فوکس کی بات کر رہے ہیں؟ میں صرف پڑھائی کے فوکس کی بات نہیں کر رہا, اس پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر ان 4 سالوں میں محنت کی عادت انسان کے اندر آ جاتی ہے, اور نہ صرف محنت کی عادت آ جاتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کنٹریبیوشن کی عادت آ جاتی ہے, نیک نیتی پہ وہ کام کرنا شروع کر دیتا, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 4 سال ایک بہترین فاؤنڈیشن کے بعد, آپ سمجھ لیں کہ اس سے پہلے تک تو وہ عمارت جو ہے وہ زمین کے اندر ہوتی ہے, بٹ جب 9th 10th پارٹ 1 پارٹ 2 آتا ہے تو وہ عمارت کے جو خد و خال ہیں وہ واضح ہونے شروع ہو جاتے ہیں, وہ واضح ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو والد صاحب نے مشروط کر دیا کہ جی تبھی آپ لاہور جائیں گے اگر میرٹ بنے گا. تو اللہ کا شکر ہوا کہ میرٹ بن گیا, اور BCom میں ہیلی کالج آف کامرس میں آ گئے. پھر اللہ کا شکر ہوا کہ MCom بھی ہیلی کالج آف کامرس سے کیا, اور پھر جب ہیلی کالج آف کامرس میں پڑھ رہا تھا گریجویشن میں, تو
لاہور میں کیونکہ بہت زیادہ ریلیٹیوز نہیں تھے, بڑے بھائی کے پاس رہتا تھا تو بڑا ٹائم فری بھی ہوتا تھا, تو کچھ ٹیوشنز پڑھانی شروع کر دی. اچھا, خود ہی ہوم ٹیوشنز میں نے پڑھانے شروع کر دیں. ایک اکیڈمی میں پڑھانا شروع کر دیا, ایک اکیڈمی میں کوئی 1-2 گروپس پڑھاتا تھا اور زیادہ ہوم ٹیوشنز پڑھاتا تھا. پڑھتے بھی تھے اور پڑھتا بھی تھا, اور وہ ساتھ ساتھ میں مطلب گریجویشن میں سر تھا. یہ بات اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ بے شمار بچے آج کل وہ سمجھتے ہیں کہ یار سارا کچھ بس ماں باپ سے ہی لینا ہے, اور وہ I mean they don't think about کہ یار وہ کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں, ساتھ ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں, پڑھا بھی سکتے ہیں. حامد بھائی اللہ کا شکر ہے کہ گریجویشن کے بعد مطلب جب میں لاہور میں BCom Part 1 پڑھا اور BCom Part 2 کے بعد میرے اللہ نے اتنا کرم کیا کہ BCom Part 2 سے آن ورڈ اپنی پڑھائی کے جتنے بھی ایکسپینسز تھے وہ بھی اللہ پاک نے ادھر سے ہی پورے کروائے, اور کہیں سے بھی کوئی بھی ہیلپ جو ہے وہ لینے کی ضرورت پوری جو ہے وہ پیش نہیں آئی. اور ہوم ٹیوشنز کی مدد سے, اکیڈمی میں پڑھانے کی مدد سے ان 2-3 سالوں میں اس قدر محنت کی عادت اللہ پاک نے طبیعت میں ڈال دی. سب سے بڑی کہ بات مطلب ایک دن میں مجھے یاد ہے میں 6 بھی ہوم ٹیوشنز جو ہیں وہ اپنی پڑھائی کے بعد پڑھا لیتا تھا, تو وہ ایک عادت بننا شروع ویسے بائی دی وے ان دنوں وہ کیش کتنا اچھا لگتا تھا, نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, وہ بے شمار لوگ کنگلے ہوتے تھے, آپ کو پتہ ہی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب میں نے فارملی پڑھانا شروع کیا یہ 2000 میں, 2000 میں نے فارملی پڑھانا شروع کیا, اس سے پہلے 1997 سے 2000 تک میں نے ہوم ٹیوشنز پڑھائی, آلموسٹ کو 2.5-3 سال ہوا. تو جب میں 2000 میں نے فارمل پڑھانا شروع کیا تو جتنے پیسے میں ہوم ٹیوشن سے کماتا تھا اس کا شاید 30% جو ہے وہ شروع ہوا اس فارمل ایجوکیشن سے. اور مجھے تب بھی یہ لگتا تھا کہ یہ ہوم ٹیوشنز جو ہیں یہ ایک سپورٹ سسٹم تو ہو سکتا ہے 1-2 سال کے لیے, بٹ یہ ان دا لانگ رن کبھی بھی میرے لیے میں کہوں کہ یہ ایک پرماننٹ میرا پروفیشن بن سکتا ہے, یہ پاسبل نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ واقعی پھر ہوا تو ٹوٹلی اپوزٹ نا, کہ ابھی آپ تو بالکل پروفیشنز میں آ گئے ہیں, ٹھیک ہے چلیں آپ پڑھاتے نہیں ہیں لیکن آپ یہ سارے کالجز وغیرہ جو ڈیولپ کر رہے ہیں. میں پڑھاتا رہا ہوں, میں نے پڑھاتے رہے ہیں. ہاں میں ایون ابھی بھی میرے لیے جو سب سے پسندیدہ عمل ہے وہ پڑھانا ہے آج بھی. وہ پرنسپلز کو پڑھانے کا موقع مل جاتا ہے, وہ جب میں کبھی کسی کالج میں اپنے وزٹ پہ جاتا ہوں تو میں اپنے پروکٹرز کے ساتھ ضرور ملتا ہوں, 1 سے 2 کلاسز سلیکٹ کر کے ان کلاسز میں ضرور جاتا ہوں. فرق صرف یہ پڑا کہ پہلے اگر میں اکاؤنٹنگ پڑھاتا تھا یا میں بینکنگ کے کوئی سبجیکٹ پڑھاتا تھا تو وہ چھوڑ کے اب جو ایک ٹریننگ سیشنز آپ جن کو کہہ سکتے ہیں, ایک موٹیویشنل سپورٹ جو آپ کہہ سکتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے, اپنے ٹیچرز کے لیے, ایون پرنسپلز کے لیے, وہ میں ریگولر کرتا ہوں. اور میرے لیے سب سے خوبصورت جو ٹائم ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جس دوران کچھ پڑھنے پڑھانے کا, کچھ ڈسکشنز کا موقع مل رہا ہوتا ہے. اچھا سر, بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے ماشاءاللہ ایجوکیشن لی, فارمل ایجوکیشن لی, محنت کرنا سیکھا, اس کے بعد آپ نے پڑھائی میں جو ہے وہ آپ نے ٹیچنگ میں چلے گئے. اس کے بعد تو سر یہ پھر یہ سارا جو آپ کی جو کالج آپ نے بنائے ہیں آج کل, یہ سارا کیا پروسیس تھا, کہاں سے آپ نے اس کے لیے جو اسکل سیٹ تھا وہ کہاں سے آپ نے ایکوائر کیا, اور ناظرین کو یہ بتائیے کہ اس میں کیا کیا مشکلات آئیں اور اس میں کیا کیا پھر جو ہے نا وہ مشکلات کو جب آدمی اوور کم کرتا ہے تو جو فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہیں سر وہ ان سے شیئر کریں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو بھی انسان زندگی میں یہ سمجھتا ہے نا کہ اس نے اچیو کر لیا ہے تو اٹس مینز اس نے کچھ بھی اچیو نہیں کیا. اچھا, لائف کے اندر جو ہے آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے یہ کر لیا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ تو بگننگ ہوتا ہے, کیونکہ زندگی جو ہے وہ ہمیشہ ایفرٹ کا نام ہے. ٹپ آف دی آئس برگ ہے وہ تو سمپلی آپ جہاں پہ بھی کھڑے ہیں اس سے آگے بھی آپ کے پاس راستہ موجود ہے. اللہ پاک نے انسان کو اس قدر فلیکسیبل بنایا ہے, اس کائنات کو اس قدر قابل تسخیر بنایا ہے کہ آپ جتنا اس کو انفولڈ کرتے جاتے ہیں اتنا آگے بڑھتا جاتا ہے. تو جب ہم نے میں خاص طور پہ جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو میں ایک ادارے سے تقریباً 16 سال منسلک رہا. اچھا, جو کہ اسی فیلڈ کا آج کے ٹائم میں ون آف دی بیسٹ ایک انسٹیٹیوٹ آپ اس کو لیڈر, ہاں مطلب وہ ٹاپ 3-4 میں اس کا شمار ہوتا ہے اس ادارے کا. تو میں 16 سال اس ادارے کے ساتھ میں منسلک رہا, اور ان 16 سالوں میں میں نے اس ادارے کو اپنی ملکیت سمجھا. میں نے اس ادارے کی جو آنرشپ تھی وہ کسی کاغذ کی محتاج نہیں تھی, بٹ میں اگر اس ادارے کے جو چیئرمین صاحب تھے اگر میں ان سے زیادہ نہیں تو شاید ان سے کم بھی میں اس کی فکر نہیں کرتا ہوں گا. جتنے سال محنت بھی کی
اس کی فکر بھی کی. تو 16 سال میرے اس ادارے کے ساتھ میں منسلک رہا. ان 16 سالوں میں بہت اپس ڈاؤنز آئے. ان 16 سالوں کے اندر جو میں نے سر کچھ بتائیں کیا مطلب ہے کہ اکمپلشمنٹ تو ہوئی کہ وہ آپ نے وہ اس ادارے کو وہاں تک لے گئے، لیکن اس میں کیا پرابلمز آئیں جن کو آپ نے ڈیل کیا اور پھر ان کا آپ نے دیکھیں چیلنجز کیا آتے ہیں. جنرلی آپ کسی بھی جاب والے بندے سے پوچھیں گے نا تو اس کو چیلنجز آئیں گے جی میری سیلف رسپیکٹ مینٹین نہیں ہو رہی جی، مجھے اپرچونٹیز نہیں مل رہی جی، میرا پیکج کم ہے جی، میرا جو ہے میں جو کر سکتا ہوں مجھے وہ کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے جی، اور میری ٹانگیں کھینچی جا رہی. یہ سب کی سب باتیں جو ہیں میں ان کو سمجھتا ہوں کہ یہ سب باتیں انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہیں. یہ انسان ہمیشہ کیا کرتا ہے کہ جب اس نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے ایک ہی ریزن بہت ہوتی ہے، اور جب اس نے کوئی کام سے بھاگنا ہوتا ہے یا کرنا ہوتا ہے تو 999 ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ یہ وجہ یہ وجہ یہ وجہ یہ وجہ. تو یہ سب وجوہات مجھے بھی فیس کرنا پڑی، بٹ ہمیشہ کیا کوشش کرتا تھا کہ ان وجوہات جو بھی کوئی ایسے پریشرز آتے تھے، جو پرابلمز آتے تھے، ان کو بہت زیادہ دیر کیری نہیں کرتا تھا. کیری نہیں کرتا تھا، مطلب صبر کرتا تھا اور شکر کرتا تھا. اور میرے اللہ سے بڑا رازق اور اللہ پاک کی ذات کے علاوہ رازق تو ہے ہی کوئی نہیں. بالکل صحیح ہے. جب انسان یہ سوچ رہا ہوتا تھا کہ مجھے میرے سی ای او نے دینا ہے، مجھے میرے چیئرمین نے دینا ہے، تو وہ پھر اپنی استطاعت کے مطابق کبھی دیتا اور کبھی نہیں دیتا. بالکل صحیح ہے. لیکن جب انسان کا جو دھیان ہوتا ہے وہ اپنے اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہوتا ہے، اور وہ کسی بھی جب اس کو کامیابی ملتی ہے تو وہ شکر کر رہا ہوتا ہے، اس پہ پریشر آتا ہے تو وہ صبر کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ڈٹرمن رہتا ہے اپنی اس تربیت کے اوپر، اپنی اس نالج کے اوپر جو اللہ رب العزت نے اس کو دیا، جو وہ اپنے معاشرے سے لیتا ہے، اپنی فیملی سے لیتا ہے. تو اس پہ جب وہ ڈٹرمن رہتا ہے نا تو وہ صبر اور شکر کرتا ہے. بالکل صحیح ہے. جب انسان کی زندگی میں صبر اور شکر نہیں ہوتا تو پھر دنیا جہان کی جتنی مرضی سکلز ہوں، پھر آپ کے اندر جتنی مرضی سکلز ہوں، اگر میں آج کے دن میں خوش رہنا نہیں سیکھ سکتا تو آنے والے دنوں میں مجھے خوشی کبھی بھی حاصل ہو ہی نہیں سکتی. یہ کہتے ہیں لیو ان دا مومنٹ. اگر مومنٹ جو ہے آپ انجوائے نہیں کر پاتے تو دین آبویسلی ان 16 سالوں میں حامد بھائی بڑے پریشرز تھے. کوئی پریشرز نہیں تھے، بہت پریشرز تھے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ساری رات سفر کر کے ہم سارا دن پھر کام کرتے تھے، پھر ہم اگلے کالج کے مطلب وزٹ پہ چلے جاتے تھے، پھر وہاں سارا دن کام کرتے تھے. تھکاوٹ بھی ہوتی تھی، فیملی پریشرز بھی تھے، پیئر پریشرز بھی تھے. پورا خاندان جو ہے وہ مکمل شادی اٹینڈ کر رہا ہوتا تھا اور میں صرف ولیمے میں پہنچتا تھا، یا میں میکسیمم بارات، مہندی تو 100% جو ہے وہ مس ہوتی تھی. تو وہ بڑے پریشرز تھے. سر اس پوائنٹ کو لے کے ناظرین کو یہ بتائیں، کیونکہ ہمارے ناظرین جو ہیں ان میں بے شمار لوگ نئے بزنس اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں یا جو ایجوکیشن لیول پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو جب انہیں یہ مشکلات پیش آتی ہیں تو سر انہیں بتائیے کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ محنت کرنی ہے، آپ نے کنٹینیوسلی آگے بڑھنا ہے، تو ان کو تھوڑی سی ٹپس دیں ساتھ ساتھ. دیکھیں میں جو ٹپس کی ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں، میں وہ جو ٹپس شیئر کروں گا وہ میں اپنے ایکسپیرینس کے مطابق آپ سے شیئر کروں گا. میں کو پڑھی لکھی تو باتیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو بہت ساری ہیں کرنے کو. اب مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں غالباً کوئی 8th کلاس میں تھا، تو میرے والد صاحب نے ایک شعر جو ہے نا وہ مجھے سنایا اور اس کی تشریح بھی کی اور مجھے سمجھایا. وہ شعر میرے لیے ہمیشہ زندگی میں الحمدللہ مشعل راہ رہا. وہ اقبال کا ہی غالباً شعر ہے کہ عطائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈاؤن دا بیلٹ جا کے پیسے کمانے ہیں نا تو وہ کسی بھی کام کے نہیں. بڑی اچھی بات. اور جو لوگ زندگی میں سمجھتے یہ ہیں کہ پیسہ ان کو سکون دیتا ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہی زندگی میں سب کچھ ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسی دوڑ ہے جو ختم ہی نہیں ہو سکتی. سراب ہے، وہ ایک illusion ہے. کیونکہ دنیا میں ہر پیسے والے کے اوپر ایک پیسے والا ہے نا، جیسے ایک علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. تو ہم اگر علم کی دوڑ میں ہوں گے، اگر ہم سویلائزیشن کی دوڑ میں ہوں گے تو پھر پیسہ بائی پروڈکٹ بن جائے گا. جیسے آپ نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کو پتہ ہے میں نیو یارک سے ہوں، انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے. تو اب دیکھیں بل گیٹس نے اتنا پیسہ بنایا، وارن بفٹ جو ریچسٹ مین ہے اس نے اتنا پیسہ بنایا، تو دونوں نے اینڈ پہ آ کے ایک فاؤنڈیشن بنا دی، اس میں اپنا سارا پیسہ ڈونیٹ کر دیا، اسی کے اندر چل رہا. اور وہ اب جناب سارا پورے تھرو آؤٹ دا ورلڈ. دیکھیں بے شمار لوگ باتیں کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ان کے موٹیوز کیا ہیں. موٹیوز بالکل سامنے ہیں، جو وہ سارے ورکس ہیں وہ سامنے. تو ایکچولی اگر سکون پیسہ دے رہا ہوتا تو وہ تو سکون تو ان کو مل گیا تھا، لیکن انہوں نے یہ کیوں کیا سارا؟ کیونکہ دیکھیں اس میں پتہ کیا ہوتا ہے، آپ کو جو خوشی
کسی کام کو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد ملتی ہے نا، وہ خوشی کبھی بھی گیجٹ سے نہیں مل سکتی. تو جو آپ نے ٹپس کی بات کی، تو ایک تو میں نے آپ سے وہ ایک شعر جو ہے وہ شیئر کیا، شعر کو شیئر کیا آپ سے کہ وہ زندگی میں ہمیں ہمیشہ اس پہ فوکس رکھنا چاہیے. دوسرا، جب ہم دوسرے کی نظر سے دیکھنے کی کوشش شروع کرتے ہیں، ہمارے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بھلا آپ اگر کسی ورک پلیس پہ کام کر رہے ہیں، ایون آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے تو یہ تینوں ایکسپیرینس کیے ہیں. میں نے جاب کا ایکسپیرینس بھی کیا پورے 16 سال، میں نے پارٹنرشپ کا ایکسپیرینس کیا پورے 2.5 سال، اور پھر میرے اللہ پاک نے مجھے توفیق دی کہ میں نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے اپنا ایک نیا کام جو ہے ایپیکس گروپ آف کالجز پروگریسو گرامر اسکول میں نے شروع کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کہیں جاب کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیشہ آپ کو اپنے مالک، اپنا جو امپلائر ہے، اس کی نظر سے اپنے کام کو ضرور ایویلیویٹ کرنا چاہیے. Put yourself in his shoes. In his shoes. یہ بڑا امپورٹنٹ، ایون ان ہر شوز. یہ بڑا چچا کے کریکشن کروا دی، نہیں تو شاید ہمیں کوئی نیگیٹو کامنٹس بھی آ جاتے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کی نظر سے دیکھیں. وہ اس کے بھی تو کچھ چیلنجز ہیں، اس کے بھی تو کوئی پرابلمز ہیں. ہم ہمیشہ اپنی لسٹ لے کے اس کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں، تو کبھی ہم اپنی پاکٹ میں اس کی بھی لسٹ تو رکھیں نا کہ وہ بہت اچھی ٹپ دی آپ نے. وہ ہم سے کیا سوچتا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. مطلب میں نے ایز ٹیچر اپنے کریئر کا آغاز کیا نا، تو جب میں نے ایز ٹیچر اپنے کریئر کا آغاز کیا تو مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میرا ادارہ، میرا کالج، میرا پرنسپل مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے، اس کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں. میرا فرض ہے اس کی ایکسپیکٹیشنز پوری کرنا، اور پھل کے لیے میں نے اللہ سے مانگنا، اس سے نہیں مانگنا، کیونکہ وہ دے نہیں سکتا. کیونکہ اگر اس کے بس میں ہو تو وہ تو صرف انہیں کو دے گا نا جس کو وہ چاہتا ہے. کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. میں نے کام کرنا ہے اس ادارے کی ریکوائرمنٹ کے مطابق. اچھا، ایک اور بات یہاں پہ آپ سے میں ضرور شیئر کروں گا اپنے ناظرین کے لیے خاص طور پہ. ہم کیا کرتے ہیں، ہم کڑتے بھی رہتے ہیں، ہم بیک بائٹنگ بھی کرتے رہتے ہیں، غیبت بھی کرتے رہتے ہیں، اس ادارے کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں. مطلب یہ اتنی بڑی ہم ایک عذاب اپنے اوپر طاری کرتے ہیں، اتنی بڑی انگزائٹی کو ہم اپنے ساتھ کیری کرتے ہیں کہ ہم اپنی پرفارمنس دے ہی نہیں پاتے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ڈیسیژن کریں کہ فائٹ اور فلائٹ، دیر از نو تھرڈ آپشن. یا سٹینڈ کریں، ہاں، یا آپ سٹینڈ کریں. اچھا، اس سٹینڈ میں آپ کو لگتا ہے کہ بھائی اب یہ اس طرح سے ہو نہیں سکتا تو آپ کوئٹ کر جائیں. بالکل صحیح. کوئی اپنا کام شروع کر لیں، کسی اور نئی جگہ پہ چلے جائیں، بجائے اس کے کہ ہم وہاں بیٹھ کے ہم گناہ کمائیں. آپ دیکھیں کہ ہمارا عجیب ایک غیبت سب سے بڑا گناہ ہے سر. جیسے ہی سی او یا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ HOD اٹھ کے جاتا ہے، اس کی ساری ٹیم اس کے اگینسٹ جناب باتیں شروع کر دیتی ہیں. دیکھیں جی، اچھا سر، یہ چیزیں جو آپ ساری کہہ رہے ہیں، بڑی فنڈامنٹل چیزیں کہہ رہے ہیں، یہ آپ نے اپنے آبویسلی اپنی جو ہے تربیت میں جو گھر سے تربیت وہیں سے سیکھی ہے نا، یہ کسی نے آپ کو گوٹ کے تو نہیں پلا دی. ٹھیک بات. تو یہ ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کتنی امپورٹنٹ ہیں، اور اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. بالکل تو آپ سٹک ہو جائیں گے. بالکل. آپ اس دیکھیں، آپ آگے زندگی میں امپورٹنٹ ترین چیز ہے پیس آف مائنڈ. جی بالکل. تو اگر آپ نے سب حاصل بھی کر لیا اور پیس آف مائنڈ نہیں ہے تو وہ سب بیکار ہے. تو جب بھی ہم فوکس، اچھا پیس آف مائنڈ کب ملتا ہے؟ پیس آف مائنڈ ملتا ہے نیک نیتی سے، پیس آف مائنڈ ملتا ہے محنت سے، پیس آف مائنڈ ملتا ہے ون ون سچویشن سے. کہ میں اگر ہمیشہ کاٹنے کے چکر میں ہوں نا، کہ میں اس کی بھی جیب کاٹ لوں، اس کا گلا کاٹ لوں، اس کا فلاں نقصان کر دوں، تو مجھے کبھی پیس آف مائنڈ نہیں مل سکتا. بلکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں پیس آف مائنڈ کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ یو پٹ یور ہیڈ آن دا پلو ایٹ نائٹ. جب آپ سونے لگتے ہیں تو آپ 2 منٹ کے اندر سو جائیں، کوئی آپ کو کوئی چیز بادر نہیں کر رہی ہے سارا کچھ. کیوں سر، یہی ہے نا پیس آف مائنڈ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ کی جو بگیسٹ اکامپلشمنٹ آپ کی نظر میں وہ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر بگیسٹ آپ کا چیلنج جو لائف میں رہا وہ کیا تھا، اس کو کیسے آپ نے ورک کیا؟ دیکھیں، آپ آج کے دور کی بات کرتے ہیں بگیسٹ اپ ٹو ناؤ، جس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں. اچھا، میری زندگی کا جو ٹرننگ پوائنٹ رہا نا، وہ میرے میٹرک کے ایگزامس تھے. اچھا. میں 8th کلاس تک بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا، 1st 2nd 3rd پوزیشنز آ جاتی تھیں. بٹ انفارچونیٹلی جب 9th 10th آتی ہے نا، تو آپ کے پر جو ہے نا وہ ذرا کھلنے شروع ہوتے ہیں، نکلنے شروع ہوتے ہیں. تو آپ کو نا بہت ساری اپرچونیٹیز دائیں بائیں سے پازیٹیو اور ایون نیگیٹو وہ آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے، اور آپ موسٹ آف دی ٹائم اور سم ٹائم آپ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. میں 9th میں تھوڑا ڈی ٹریک ہو گیا. اچھا. اور جب میرے 10th کے ایگزامز آئے تو تب ہمارے جو تھے ایگزامز وہ کمپوزٹ ہوتے تھے. تو
تو جب وہ سلیبسز 2 سال کے اکٹھے ہوئے آپ نے 3 گھنٹے میں آپ نے اپنی ذہانت کا نہیں اپنی میموری کا دینا ہے سارا ایونٹ تھرو دیٹ پروسیس بائی تو آج بھی میرا جو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جس فیلڈ سے میرا تعلق ہے اس میں آج بھی یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ آج بھی میموری ٹیسٹ ہو رہا ہے, آج بھی انٹیلیجنس ٹیسٹ نہیں ہو رہا. تو وہ جب میں 10th کے میرے ایگزامز قریب آئے تو جب 2.5 ماہ رہ گئے ایگزامز کے اندر تو ساری کتابیں پڑھی ہوئی تھی اور میرے لیے وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میری زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی کہ اگر میں خدا نہ خواستہ فیل ہو گیا. میں نے وہ 2.5 ماہ بہت محنت کی. اس ساری محنت کے باوجود مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں فیل ہو جاؤں گا. اچھا, آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں 10th کلاس میں فیل ہو جاؤں گا کیونکہ کچھ پیپرز تھے جن کے میرے پریکٹیکلز تو بہت اچھے ہوئے بٹ جو تھیوریٹیکلز تھے وہ آلموسٹ میں خالی دے آیا چھوڑ آیا. اچھا, مجھے یہ بات ناظرین کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرتے ہوئے بالکل کوئی گھبراہٹ نہیں ہے کیونکہ جب تک ہم ایکسیپٹنس نہیں کرتے زندگی میں ہم گرو نہیں کر سکتے. تو خیر وہ جب 10th کے میرے ایگزامز آئے تو بڑا ایگزام فیور تھا, بڑا پریشر تھا. ایون میں نے جب ایگزامز دیے تو اس کے بعد میں 8-10 دن تو آپ سمجھ لیں مسجد سے ہی باہر نہیں نکلا. میں نے دعائیں کی, میں نے جو میری پاکٹ منی تھی وہ صدقات کر دیے, خیرات کر دیے کہ یا اللہ فیل نہ ہو, کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک پیئر پریشر ہوتا ہے, آپ کے کزنز ریلیٹیوز, پھر رحیم جان خان کا بھی پریشر تھا. تو میں نے ایگزامز دیے اور جب میرا رزلٹ آیا تو اس دور میں زیادہ پریشر ہوتا تھا کہ آپ فرسٹ ڈویژن لیں, سیکنڈ لیں, تھرڈ لیں. تو میری نا فرسٹ ڈویژن بالکل آپ سمجھ لیں کہ بارڈر لائن پہ میری وہ فرسٹ ڈویژن آئی. مجھے آج بھی یاد ہے کہ والد صاحب نے کافی ڈانٹ ڈپٹ کی. میں گھر میں سب سے چھوٹا ہوں, مجھ سے 4 بڑے بھائی ہیں, 5 بھائی ہیں, تو خاصی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی. بٹ مجھے وہ مومنٹ آج تک نہیں بھولتا کہ اس ڈانٹ ڈپٹ کے بعد جب میں اپنے کمرے میں واپس گیا تو میں نے باقاعدہ ڈانس کیا, میں نے باقاعدہ سیلیبریٹ کیا کہ میں کم از کم فیل نہیں ہوا. تو وہ میری وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. وہ اچھا, یہ بتائیے کہ پھر جو ہے مطلب اگین سیٹ بیک بھی ہوتے ہیں لائف میں, تو کون سا بڑا سیٹ بیک تھا جس کو آپ نے اوور کم کیا اینڈ وہ پروسیس کیا تھا اور تھوڑا سا ناظرین سے؟ دیکھیں جی, سیٹ بیکس جو ہے نا وہ بعض دفعہ تو روزانہ کی بنیاد پہ بھی ہوتے ہیں. جی بالکل صحیح ہے. اور بعض دفعہ بہت بڑے بڑے سیٹ بیکس بھی ہوتے ہیں. میں نے 16 سال کے بعد ایک ادارے کو چھوڑا, وہ میری زندگی کا بہت بڑا ایک سیٹ بیک تھا, بہت ٹرننگ پوائنٹ تھا. 2.5 سال میں نے پارٹنرشپ پہ ایک ادارے کو مجھے اللہ پاک نے توفیق دی اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے اس کو سٹارٹ کرنے کی. آج وہ ماشاءاللہ سے بڑے بہترین اداروں کی صف میں وہ موجود ہے. ود ان 2.5 years and 3 years وہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایموشنل سیٹ بیک تھا. آئی مین آبویسلی وہ تو ایک آپ نے ایموشنل. دیکھیں مجھے کسی نے کہا کہ میں نے جب پہلا ادارہ سے الگ ہوا, پھر دوسرے سے الگ ہوا, کسی نے مجھے کہا کہ کیا لے کے آئے ہو وہاں سے. تو میں نے کہا جب پہلا ادارے سے میں چھوڑ کے نکلا تو میرے اللہ نے دوسرا ادارہ دے دیا, دوسرے سے میں الگ ہوا تو میرے اللہ نے مجھے تیسرا ادارہ دے دیا. تو مجھے کسی سے ڈیمانڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں نے اتنا ٹائم آپ کو دیا, میرا یہ بنتا ہے, یہ بنتا ہے. اللہ پاک نے مجھے اس سے بہت بہتر دے دیا. تو سیٹ بیک پریشر جب بھی کبھی الحمدللہ مجھے لائف میں آیا, بہترین حل اس کا اللہ پاک سے دعا کرنے کے علاوہ, کیونکہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو صبر دے دیتی ہے. بالکل صحیح ہے. جو آپ کے اندر ایک پیشنس لے آتی ہے, ایک ٹھہراؤ لے آتی ہے. جب آپ اپنی تکلیف اپنے اللہ کو بتاتے ہیں اور اپنے اللہ سے مانگتے ہیں تو آپ کو بھلے ملے نہ ملے, آپ کو کم از کم ایک جو آپ کی لائف میں بہت اپ ڈاؤن آیا ہوتا ہے اس میں آپ کو سکون مل جاتا ہے. نمبر ون تو یہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. نمبر 2 یہ کہ 2-4 دن بھرپور نیند لیتا ہوں. مطلب یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی ٹینشن میں نیند ہوتی ہے, میری ٹینشن میں نیند ڈبل ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کی بھوک اٹھتی ہے, الحمدللہ ریسٹ ہو جاتا ہے اور سارا آپ ایک نئے اینگل سے دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ. مطلب میں جب پہلے ادارے سے الگ ہوا تو میں نے 10-12 دن صرف ریسٹ کیا, میں نے اور کچھ نہیں کیا, نہ مجھے بہت ہری تھی. تو یہ 2-3 کام ہیں, اس میں پھر والد صاحب سے شیئر کر لیتا ہوں. ویسے کوشش کرتا ہوں والد صاحب کی خدمت کرنے کی, تو ان دنوں میں ذرا زیادہ شروع کر دیتا ہوں کہ دعائیں ذرا زیادہ ان کے کور آف ہارٹ جو ہیں وہ زیادہ مل جائیں. تو یہ 2-3 عمل ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو انہوں نے بڑی ہیلپ کی آپ کی. اچھا, یہ جو آپ کے اب 25 کالجز اور انشاءاللہ وہاں پہ آپ پہنچ رہے ہیں, تو اس کے بعد کیا آپ کا کیا پلان ہے, کہاں کیا ہورائزن ہے, کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میری یہ خواہش ہے, مطلب میں اگر میری یہ خواہش ہے کہ ہم اپنے اس ایجوکیشنل سیٹ اپ کی مدد سے سب سے پہلے تو اپنی اور اپنے اساتذہ کی زندگیوں میں
کچھ تبدیلی کا باعث تبدیلی بنے. باعث بنے. ریسنٹلی کچھ دن پہلے میں کہیں کچھ دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے مجھے کہا کہ اگر ہم گورنمنٹ لیول پہ بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ لیول پہ چیزیں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں تو وہ کیا علم سے ٹھیک ہوں گی؟ میں نے کہا نہیں، مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر سے ٹھیک ہوں گی. وہ جب تک جزا و سزا کا نظام بہترین ابھر کے سامنے، مطلب آپ تو امریکہ میں رہے ہیں، وہاں پہ ان پڑھ بھی سویلائزڈ ہے. کیوں؟ ایبسولوٹلی. وجہ یہ ہے کہ ادھر ہو سکتا ہے. ہاں، وہاں پہ جو قانون کی جو لا انفورسمنٹ ہے وہ بہت بہتر ہے. تو ایک تو میری یہ کوشش ہے ایپیکس گروپ آف کالجز کو لے کے کہ آپ دیکھیں پچھلے کچھ ریسنٹ ڈیز کے اندر ہمیں کوئی بہت بڑا پلیئر نظر نہیں آ رہا، ہمیں کوئی بہت بڑا مصور نظر نہیں آ رہا، کوئی شاعر نظر نہیں آ رہا، کوئی قاری نظر نہیں آ رہا، کوئی نعت خواہ نظر نہیں آ رہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے سب کو نمبرز گیم میں ڈال دیا. تو میرا اس ادارے کو لے کے میری اور میری ٹیم کی جو نیت ہے، جو سوچ ہے، وہ نمبرز کے ساتھ منسلک نہیں ہے کہ ہمارے 100 کالج ہو جائیں گے. میں بالکل یہ ویژن بالکل شیئر نہیں کروں گا کہ آنے والے دنوں میں ہم انشاءاللہ یونیورسٹی بنائیں گے یا کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. وہ میرے اللہ کو پتہ ہے. نیت کا اخلاص جو ہے وہ میرے اور میری ٹیم کے کنٹرول میں ہے. وہ اس کے اوپر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے تو آٹومیٹیکلی چیزیں جو ہیں وہ ہونا شروع ہو جائیں گی. تو ہم سب کی، مجھ سمیت میری ساری ٹیم کی جو نیت ہے وہ نیت یہ ہے کہ نمبر ضرور بچے کے آئیں، کیونکہ کمرشل سیٹ اپ میں ہے نا، مجبوری ہے، پوزیشن آئے، نمبرز آئیں، میرٹ بنے. لیکن جو ہمارا خواب ہے، جو ہماری نیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر نئے سرے سے ہم اپنے ملک میں اچھے قاری پیدا کرنے میں کامیاب ہوں، اچھے نعت خواں، اچھے پلیئرز، اچھے کرکٹرز. اسکواش آپ دیکھیں آج نظر ہی نہیں آتی، اور حالانکہ اس کے ہم چیمپئنز رہے. ہاکی جو ہے وہ ہماری نسلوں نے دیکھنا ہی چھوڑ دی. اسکاؤٹنگ ہماری زندگی میں سے ختم ہی ہو گئی، این سی سی ختم ہی ہو گئی. تو کیا ہوا کہ وہ سب چیزیں جو ہمارے بچوں کو صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے والی چیزیں تھیں وہ ناپید ہو گئیں، اس سسٹم میں سے نکل گئیں. تو ہماری نیت آنے والے دنوں میں، اور جس پہ ہم کام کر بھی رہے ہیں انشاءاللہ، اور یہ ایک جہد مسلسل ہے جو کبھی رک نہیں سکتی، وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے چیزوں کو ایوالو کرانے میں یہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ ہیلپ کرے، سپورٹ. اچھا، یہ تو سر سارا آپ کہہ رہے ہیں جو آپ کا بزنس ہے اس میں آپ یہ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. تو جن لوگوں سے بھی ملتا ہوں جو خاص طور پر پاکستان میں بڑے کامیاب لوگ ہیں، انہوں نے ساتھ میں کوئی کنٹریبیوشن کرنے کا، گیونگ بیک ٹو دا سوسائٹی، تو اس سلسلے میں کچھ کام اگر کر رہے ہیں تو وہ اگر شیئر کرنا چاہیں ناظرین کے ساتھ. دیکھیں اس میں بہت ڈیٹیل میں اس کو نہیں شیئر کروں گا کیونکہ یہ معاملات جو ہیں وہ انسان جو اپنے اللہ کے ہوتے ہیں. نہیں، صرف موٹیویشنل پوائنٹ آف ویو ہم کہ اگر آپ کر رہے ہیں تو اوروں کو بھی کرنا چاہیے. میری اس میں یہ ہمیشہ کوشش ہے، وہ کہتے ہیں کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے اگر آپ کے اپنے ٹیم ممبرز ہی بیچارے خوش و خرم نہیں ہیں تو میں دسترخوان لگا لوں، پتہ یہ چل رہا ہے کہ جی میں اپنے امپلائیز کو ہی، اپنی ٹیم ممبرز کو ہی کھانا نہیں دے رہا، یا 10,000 میل دور جا کے آپ کنٹریبیوشن کریں، ٹائملی سیلریز ہی نہیں دے رہا، ان کے گھروں میں شادیاں ہیں، ان کے اپنے. بولا اگر آپ کام کرنا شروع کریں نا حامد بھائی تو آپ کے اپنے خاندان کے لوگ ہی ختم نہیں ہوتے. بالکل صحیح ہے. بے شمار وہ اس قدر آپ کے رائٹ لیفٹ پہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، میڈیکل پہ، ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ، شادیوں پہ، کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم پہلے جو اپنے قریب ہیں، جو اپنے لوگ قریب ہیں ان کو کریں. ویسے اسلام میں بھی یہی حکم ہے میرا خیال ہے. ایسے ہی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. گھر سے دیکھیں، گھر سے پہلے غریب رشتہ داروں کو دیکھیں، کیونکہ اس میں آپ کو نا دیکھیں، 2-3 سپورٹ مل جاتی ہیں. اس میں آپ کو صلہ رحمی بھی مل جاتی ہے، اس میں آپ کو صدقہ خیرات کا بھی ثواب مل جاتا ہے، تو وہ ڈبل ہو جاتا ہے. تو دوسرا ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس جو افورڈ نہیں کرتے ان کے لیے ہم نے بے بہا اسکالرشپس رکھے ہیں. مطلب ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ ہم مجبور کر دیں کسی کو کہ تم یہ بیچ کے فیس ہماری جمع کراؤ. جس کی جتنا بھی ہم سپورٹ کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. اور میں اکثر اپنے اساتذہ کرام کو یہ ایگزامپل کے ساتھ بات سمجھاتا ہوتا ہوں کہ ہمارے بچوں کے والدین جو ہمارے اداروں میں بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے والدین پتہ نہیں کتنی محنت کر کے فی بھرتے ہیں. تو اگر آپ ان کو ٹھیک طریقے سے ہی ریٹرن کر دیں تو اس سے بڑا کوئی اور صدقہ جاریہ ہو نہیں سکتا. آپ 10 کی بجائے آپ جو 10 روپے لے رہے ہیں، سوچ تو ہے نا وہ درجن 13 کی. میں کہتا ہوں کہ آپ درجن کے بدلے درجن ہی دے دیں نا آج کے ٹائم میں، تو اس سے بڑا صدقہ کوئی نہیں ہے. اگر آپ اخلاص نیت سے، مطلب میرے بڑے بیٹے کا نام اگر حارث ہے اور میری کلاس میں اگر 50 بچے بیٹھے ہیں تو مجھے 50 حارث نظر آنے چاہیے. جتنی فکر جو ہے وہ مجھے حارث کی ہے، جنید کی ہے، ابراہیم کی ہے، یا ارم کی ہے، اتنی فکر مجھے ان
50 बच्चे जो मेरे इदारे के साथ अटैच हैं, इससे बड़ा और तालीम तो यकीन करें हामिद भाई, जिस शोबे से मेरा ताल्लुक़ है, इससे बेहतर सदका देने वाला तो मैं ज़ाती तौर पे, सिर्फ इस वजह से नहीं कि मैं खुद इस फील्ड से हूँ, इससे बेहतर तो फील्ड ही कोई नहीं है। एक्चुअली वो मैं थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ अगेन अमेरिका के हवाले से, कि वॉरेन बफेट जब उसने ये अपनी सारी इनकम जितनी भी उसकी सेविंग थी उसने कंट्रीब्यूट की, तो मीडिया ने उससे पूछा कि आपने अपने बच्चों के लिए क्या किया, तो उसने कहा कि आई हैव गिवन द बेस्ट पॉसिबल गिफ्ट फॉर माई चिल्ड्रन एंड दैट्स एजुकेशन। तो वो मैंने उनको एजुकेशन दी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ लास्ट हम, क्योंकि आपको पता है टाइम की हमेशा शॉर्टेज होती है, तो आप नाजरीन को अपना फाइनल क्या पैगाम देना चाहते हैं, आप ज़रा नाजरीन को बताइए सर। मैं समझता हूँ कि हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है, 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमारी ज़िंदगी में सब्र और शुक्र का आंसर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, इस सब्र और शुक्र के साथ साथ जब तक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड हम अपनी लाइफ में नहीं लेकर आएंगे, हर तस्वीर के दो रुख ही होते हैं। हमेशा ज़िंदगी में कोशिश करेंगे जो उसका बेहतर रुख है, उसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, उस पर फोकस कीजिए। नंबर 3, अपने अंदर मेहनत की आदत डालिए। यकीन करें, मेहनत का कोई भी और काम नेमल बदल नहीं हो सकता। चौथी बड़ी अहम बात, हमेशा नेक नियति के साथ काम कीजिए। हमेशा दूसरे की जो सोच है, दूसरे की ज़िंदगी के अंदर आप क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, अगर हम इस नीयत के साथ काम करेंगे, मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलेगी, सुकून मिलेगा, बल्कि जो लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे उनकी भी ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड होगी। नाज़रीन, तबलीगी जमात के जो जिन्होंने शुरू की, उनसे एक बार पूछा गया कि इंसान को आपका क्या हाल है, तो उन्होंने कहा कि जवाब नहीं दिया। तो फिर दोबारा पूछा कि आपका क्या हाल है, तो उन्होंने कहा कि एक जो मोमिन होता है उसका जवाब क्या हो सकता है, या वो सब्र की हालत में है या शुक्र की हालत में है। तो नाज़रीन, ये थे राना आदिल साहब, जिन्होंने सब्र और शुक्र की तलकीन दी है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें की हैं, बहुत अच्छी टिप्स दी हैं। उम्मीद है कि इनमें से बेशुमार टिप्स आप जो है वो उनसे इस्तेफादा हासिल करेंगे। अब मैं इजाज़त चाहूँगा, टाइम हमारा जो है वो ऑब्वियसली शॉर्ट होता है, तो इंशाल्लाह विल सी यू नेक्स्ट वीक। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।